مجھے دھڑا دھڑ میسیج آ رہے ہیں کہ عید بھی آنے والی ہے، گھر میں بچے ہیں، پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، کیا یہ عید بھی ہماری غربت غریبی میں گزر جائے گی؟ تو میں آج کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، اگر اس عید میں تو بڑے محل میں نہ تیری گزری، تیرے پیچھے گاڑیوں کی قطاریں نہ لگ جائیں، گاڑیاں کی گاڑیاں، محلوں کے محل، دولت کے ڈھیر اگر میرے دوستو اس عید پر تیری جھولی میں نہ ڈال دیے جائیں، تو یہ میرا قریبان پکڑ لینا، میں تمہیں وہ سچا عمل بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ بڑی بات میں نہیں کرتا، میں بڑی بات نہیں کرتا، اتنا ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں پوری دنیا کے ہر غریب کو کھلا چیلنج کرتا ہوں، آپ نے پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ دیکھیں، آپ نے سورہ کوثر کو، استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریب، میں تمہیں جو راز، جو تسبیح، جو خزانہ بتاؤں گا، یقین کریں یہ وہ تسبیح ہے میرے دوستو جسے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہ ہوا۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، بے اولادی، رشتوں کی بندش، دنیا کے کسی مسئلے کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، دنیا کی جس مشکل پریشانی میں ہے، یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ دیکھیں، یہ 3-4 چیزیں ہیں جسے آپ اپنی مرضی کی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ میں نے عید کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ یہ عید ہماری بڑی عیش و عشرت سے گزر جائے، اس عید پر ہم بھی بڑی ہی اپنی زندگی میں موج مستی کریں، خوب پیسہ ہو، نہ کوئی تکلیف ہو، نہ بیماری ہو، نہ بے اولادی ہو، ہر مسئلہ حل ہو جائے۔ تو آج آپ نے عید سے پہلے یا عید کے بعد جس وقت بھی اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ فوراً ملے گا، انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کو پہلا وظیفہ بتاؤں گا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ تمام چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ دیکھیں، بہت سی میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، تو آج میرے دوستو اس وظیفے کو بھی آزما لو، آج زندگی میں ایک بار یہ سچے وظیفے کو بھی آزما لو، انشاءاللہ۔ دیکھیں، میں نے اس عمل کو خود پڑھا، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر وظیفہ رب کعبہ کی قسم آج سے پہلے نہیں دیکھا، یعنی کہ میں نے یہ عمل 6 مہینے پہلے حاصل کیا، اور یقین کریں میرے دوستو، جس دن سے میں نے یہ عمل پڑھا ہے، میں اسی دن سے دوستو، بھائی بہنوں، اللہ کی غیبی مدد کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ عمل آپ کو انتظار نہیں کروائے گا، یہاں عمل پڑھ لو، یہاں دولت کی بارش، یہاں عمل پڑھ لو، یہاں بیماری دور، یہاں عمل پڑھ لو، یہاں ہر مشکل، ہر پریشانی دور۔ دیکھیں میرے دوستو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ہے سورہ کوثر۔ اللہ خود فرماتا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ذرا غور کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَا یعنی ہم نے دے دیا، یعنی کہ پہلے ہی دے دیا۔ کوثر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کوثر صرف جنت کا ایک نہر نہیں، بلکہ کثرت رزق، کثرت دولت، کثرت نعمت، کثرت کامیابی اور ہر وہ چیز جس کی کوئی حد نہ ہو، وہ ہے کوثر۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے، اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے کمی نہیں رکھی، میں نے تیرے لیے خزانے کھول دیے ہیں، بس تو مانگنے کا سلیقہ سیکھ لے۔ سوچے اگر اللہ خود کہہ دے کہ میں نے تمہیں کثرت دے دی تو پھر غریبی کہاں سے آئے گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس راز کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت صحابہ کا واقعہ آتا ہے، جب ان کے حالات سخت ہوئے، رزق کم ہوتا تو وہ قرآن کی انہی چھوٹی صورتوں کو پکڑ لیتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اصل دولت الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ کے وعدے میں ہے۔ سورہ کوثر میرے دوستو ایک اعلان بھی ہے، یہ اعلان ہے کہ تمہاری زندگی میں کمی نہیں رہے گی، نہ کبھی غربت رہے گی، یہ اعلان ہے کہ تمہارے دشمن، تمہاری غربت، تمہاری تنگی سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یہاں ایک بہت بڑا راز یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں سب کچھ، یعنی کہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا، اب تم شکر کرو اور قربانی دو۔ جو بندہ اس راز کو سمجھ گیا وہ کبھی خالی نہیں رہا۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ تھوڑا کما کر بھی امیر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ کما کر بھی پریشان رہتے ہیں۔ فرق کہاں
کہاں ہے؟ فرق کوثر میں ہے، فرق برکت میں ہے، اور سورہ کوثر برکت کا دروازہ ہے۔ پھر آخر میں اللہ فرماتا ہے ان شانیک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، یعنی جو تمہیں روکتا ہے، جو تمہاری ترقی کے راستے میں کھڑا ہے، جو تمہیں غربت میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، تم نہیں۔ آپ دیکھیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ سورت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سورت زندگی بدلنے کا اعلان ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص سورہ کوثر کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ ایسے دروازے کھلتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، ایسی جگہوں سے پیسہ آتا ہے جہاں سے امید بھی نہ ہو، لیکن شرط کہاں ہے؟ دل میں یقین ہے، یہ اس کی شرط ہے، الفاظ میں سچائی اور اللہ سے سچی امید ہے۔ دیکھیں اب بھی آپ آج سے دل میں یقین رکھ کر سورہ کوثر کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں اور کہیں یا اللہ تو نے خود فرمایا ہے کہ تو نے مجھے کوثر دیا، اب میں تیرے وعدے پر یقین کرتا ہوں۔ پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کیسے دل کو سکون ملتا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، آپ نے، میں نے، ہم نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں بندہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، لیکن آپ کہیں گے میں نے تو سورہ کوثر بہت بار پڑھی، میرے حالات تو نہیں بدلے۔ لیکن میرے غریب آج میری بتائی بھی ترتیب سے پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، پھر ایک دو چیزیں اور پڑھنی ہیں۔ یہ تمام چیزیں زندگی میں ایک بار اگر آپ نے اکٹھی پڑھ لی تو میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں، دیکھیں میں نے بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمایا ہے۔ میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی جھوٹے سچے وظیفے نہیں دے رہا کہ 2 بار یہ پڑھ لے، 3 بار یہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے، نہ میرے غریب نہ۔ میں 100% مجرب وظیفہ دوں گا، میں اپنے سینے کا سچا راز دوں گا۔ دیکھیں میں نے پہلے بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمانے کے بعد آج تمہارے حوالے یہ عمل کر دیا ہے۔ اللہ والو پڑھ لو گے تو ساری زندگی دعائیں دو گے، اور غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں رہتے ہوئے اس عمل کو گوا دو گے تو ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے دیکھیں تنہائی میں بیٹھنا ہے، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، اور میرا چیلنج صرف اور صرف 15 منٹ کا ہے۔ صرف 15 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ظالم ضدی شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ غیب سے دولت والے ہاتھ انشاءاللہ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے دیکھیں اپنی زندگی میں بے شمار بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا ہے۔ کل بھی میں نے تقریباً 20 سے 25 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ یقین کریں بے اولاد تھے، اللہ پاک نے انہیں خوشخبریاں دی۔ یقین کریں ان کے ساتھ فوری معجزات ہوئے۔ کچھ ایسی بہنیں تھیں جن پر قرضہ تھا، اللہ پاک نے معاف کروایا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے گھر میں کئی دنوں سے فاقے تھے، لیکن آج ایک ایک دن میں اللہ پاک نے انہیں بے شمار دولت سے نوازا ہے۔ ایسی جگہ سے اسباب بنتے ہیں کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہر غریب بیمار لاچار کے ساتھ کوئی بھی رشتہ دار ہو، غریب ہو، محلے میں کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اسے بتائیں کہ یہ عمل واقعی مجرب ہے، یہ واقعی فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ اب میرے غریبوں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر پڑھنی اور اس کے ساتھ ایک جملہ، پھر اس کے ساتھ استغفر اللہ اس کے بعد پڑھنا ہے سیکنڈ نمبر پر، اور استغفر اللہ کے ساتھ ایک جملہ، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے ایک ایسی تسبیح پڑھنی ہے میرے دوستوں جو فقیروں کو بادشاہ بناتی ہے۔ 3 چیزیں آپ نے پہلے سمجھنی ہیں، ہر چیز، ہر جملہ، ہر ترتیب، تعداد آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے یہ پورا عمل پڑھنا ہے۔ دیکھیں مشکل سے 1 منٹ کا وقت لگ جائے گا، لیکن میرا یقین کریں اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی زبان پر یہ شکوہ نہ ہوگا، آپ یہ نہ کہیں گے جناب عالی کہ مجھے وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ فوری طور پر رزق دروازے توڑ کر آئے گا، مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور خاص وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں میرے دوستو اللہ پاک کے بڑے نام پڑھے ہوں گے، لیکن آج آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور جب آپ یا رزاقو کو سورہ کوثر کے ساتھ پڑھیں گے، یقین کریں دیکھیں آپ نے سورہ کوثر یا رزاقو کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کا عمل کیوں اثر کرتا ہے؟ یہ دنیا کے ٹاپ نمبر 1 وظیفے ہیں۔
دیکھیں اگر یہ عید بھی اس عید میں بھی تیری تیاری نہیں ہے، اے میرے غریب تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس عید پر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تجھے عیدی مل جائے، تو اے میرے غریب یہ بچوں والا آسان سا وظیفہ ہے۔ اے میری بہنوں، خدا را یہ 3-4 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے، یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا عمل ہے۔ میں نے تقریباً 20 سے 25 ہزار بہنوں بھائیوں پر اب تک یہ عمل آزمایا ہے، ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ 3-4 چیزیں پڑھنی، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیں میری ویڈیو آپ کے سامنے آج آئے، کل آئے، پرسوں آئے، کبھی بھی آئے، چاہے عید سے پہلے پڑھیں، بعد پڑھیں، کسی بھی سال کے 365 دن پڑھ لیں، لیکن اگر عید سے پہلے پڑھ لیں گے تو یہ عید اچھی گزر جائے گی۔ اس عید میں تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی، اتنا ملے گا، ملتا جائے گا، ملتا جائے گا، تو کہے گا بس کر دے اللہ، بس کر دے میرے مولا، مجھے نہیں چاہیے، میرے مولا مجھے نہیں چاہیے، کسی اور کو دے دے۔ تو خود کہے گا اللہ اللہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، میرے پاس اب رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو خود کہے گا میری بہنوں قرضہ ہے، بیماری ہے، غریبی ہے، یہ 3-4 چیزیں لیکن آپ نے تنہائی میں پڑھنی۔ اب میں آپ کو پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل، ترتیب، تعداد، ہر چیز سمجھا دوں گا، لیکن آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی، ویڈیو کاٹنی نہیں ہے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر دیکھیں استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، استغفر اللہ وہ لفظ ہے، جی ہاں وہی استغفار جسے ہم معمولی سمجھ کر جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کا اصل راز پتہ چل جائے تو آپ کبھی اسے چھوڑ نہ سکیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ ذرا دوستو رکیں اور غور کریں، یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ تو سیدھا سیدھا دولت کا وعدہ ہے، رزق کا وعدہ ہے۔ یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے اے بندے تو بس استغفار کر، باقی دولت، رزق، آسانیاں سب میں خود دوں گا۔ دوستو بزرگوں کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص آیا کہنے لگا میں بہت غریب ہوں، اسے کہا گیا استغفار کرو۔ کچھ دیر بعد دوسرا آیا، کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، اسے بھی کہا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، کہا زمین بنجر ہے، فصل نہیں ہوتی، اسے بھی جواب ملا استغفار کرو۔ لوگ حیران ہوئے، پوچھا ہر مسئلے کا ایک ہی حل؟ تو جواب ملا ہاں، کیونکہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے استغفار پر، یعنی کہ ہر کمی کو دور کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں اگر ایک لفظ سے بارش آ سکتی ہے، ایک لفظ سے زمین سرسبز ہو سکتی ہے، ایک لفظ سے گھر میں دولت آ سکتی ہے، تو وہ لفظ کتنا طاقتور ہوگا؟ یہی ہے استغفار۔ لیکن اصل راز یہاں ہے، استغفار صرف زبان سے نہیں دل سے ہونا چاہیے۔ جب آپ میرے دوستوں ٹوٹ کر کہیں یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، مجھے معاف کر دے اور میرے رزق کے دروازے کھول دے، تو دوستو آسمان ہلتا ہے، فرشتے متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں تو میرے دوستو آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے، تو آج سے ابھی سے اپنے دل میں ایک ارادہ کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو زندگی میں یا تو ایک بار یا جتنی بار چاہے پڑھے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 400 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے۔ اب آپ نے دیکھے استغفر اللہ کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ ویڈیو اسکپ نہ کر، ویڈیو مت کاٹ۔ دیکھیں اگر تجھ پر ظلم ہے، زیادتی ہے، غریبی ہے، اور آخر میں تمہیں وہ چیز دوں گا۔ میرے دوستو یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد دیکھیں جب آپ آخری وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، یقین کریں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ ابھی آخری وظیفہ پڑھ رہے تھے اور ابھی آخری وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اور یقین کریں اس سے ہی پہلے ان کی تقدیر کے بند دروازے یعنی کھل گئے۔ آخری وظیفہ میرے دوستو اس عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے جو تم سے ہمیشہ چھپایا گیا، لیکن آج اپنے سینے کا راز، اپنے کلیجے کا وہ ٹکڑا تمہارے حوالے کروں گا۔ انشاءاللہ چند منٹوں اور سیکنڈوں میں میرے پار ہو جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اب آپ نے دیکھیں استغفر اللہ کے ساتھ یا مغنی کو پڑھنا ہے، اور مجھے ایمانداری سے بتائیں دیکھیں یا مغنی دولت کا ایٹم بم وظیفہ ہے، یعنی یا مغنی سے بہتر وظیفہ پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ دیکھیں یا مغنی دنیا کا نمبر 1 وظیفہ، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یا مغنی کو ہم نے بے شمار بار پڑھا، لیکن جب آپ نے میرے دوستوں اس عمل کے شروع میں جیسے ہی آپ نے اس عمل کو شروع کیا، درود شریف پڑھ کے کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम पढ़ें, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें। देखें मेरी वीडियो आपके सामने आ गई है। अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों के लिए, बीमारी के लिए, किसी भी मसले के लिए तन्हाई में बैठ जाएं, अगर आप अर्जेंट बेसिस पर गैबी दौलत की बारिश को देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ वजीफ़ा पढ़ें और यहाँ दौलत की बारिश हो जाए, यहाँ वजीफ़ा पढ़ें और यहाँ मुश्किलें परेशानियाँ दूर हो जाएं, तो आपने ये 4 चीज़ें इकट्ठी पढ़नी है। ये मेरा वादा है, इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने के बाद पूरी ज़िंदगी किसी और तस्बीह वजीफ़े की ज़रूरत ना पड़ेगी। अब आपने सबसे आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है मेरे दोस्तों, जैसे ही आपने ये 2 वजीफ़े पढ़ लिए तन्हाई में बैठकर, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, कोई सा भी जो आपको याद है, फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। देखिए आपने पहले मैंने जो आपको सूरह कौसर बताई, एक बार सूरह कौसर पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, फिर दूसरी बार सूरह कौसर पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। फिर तीसरी बार जैसे ही आप लोग सूरह कौसर पढ़ लें, पहले नंबर पर आपने 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है, और फिर मैंने जो अल्लाह पाक का आपको नाम बताया या रज़्ज़ाक़ू का, जो तादाद मैंने बताई, या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू। देखिए मैंने कम ज़्यादा भले पढ़ा हो, लेकिन आपने 3 बार सूरह कौसर पढ़ के जो मैंने तादाद आपको पहले बताई दोबारा सुन लें, 7 बार ही आपने या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। जब या रज़्ज़ाक़ू पहले नंबर पर सूरह कौसर के साथ पढ़ लें, सूरह कौसर 3 बार और या रज़्ज़ाक़ू 7 बार, अब आपने दूसरे नंबर पर मैंने जो आपको वजीफ़ा बताया अस्तग़फ़िरुल्लाह का या मुग़नी के साथ, उसे उसी तरतीब से पढ़ना है। देखिए अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं पढ़ना, आज तेरी एक भी नहीं चलेगी। आज अपने ज़िद तकब्बुर अना को छोड़कर, आज अपनी तमाम मेरे दोस्तों मसरूफियात को छोड़कर मेरी वीडियो आपके सामने अगर आ गई है ना, तो समझ लिया अल्लाह पाक ने आपको चुन लिया है, अल्लाह पाक आपको नवाजना चाहते हैं। अब आपकी मर्जी है, जिंदगी आपकी है, मर्जी आपकी है, या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएं, लोगों के आगे हाथ फैलाएं, या आज मेरे दोस्तों दुनिया के तमाम काम छोड़कर ये छोटा सा बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लें। इंशाअल्लाह चंद मिनटों सेकंडों में मेरे पार हो जाएंगे। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह या मुग़नी, अस्तग़फ़िरुल्लाह या मुग़नी, अस्तग़फ़िरुल्लाह या मुग़नी, ये दुनिया का सबसे कीमती वजीफ़ा है, जो आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दोस्तों 3 ही बार पढ़ना है। अब आपने क्या करना, देखें आपने 2 वजीफे पढ़ लिए हैं, अब तीसरे और आखिरी नंबर पर वो जुमला आपने पहले कलमे के साथ पढ़ने। देखें अल्लाह के वली गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर कोई पहले कलमे के साथ अगर सिर्फ यही जुमला पढ़ ले तो उसकी तकदीर सवर जाए। लेकिन मेरे दोस्तों आप तो पूरा अमल पढ़ रहे हैं, आप तो वो अमल पढ़े जिसने फ़कीरों को बादशाह बनाया है। अब आपने फौरी तौर पर दुनिया का सबसे कीमती वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी, देखें आपने दुनिया के सबसे कीमती वजीफ़े को पहले कलमे के साथ पढ़ना है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है, और 3 बार पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मोजज़ा होगा सारी दुनिया देखेगी। होश तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब आपने मेरे गरीब दोस्तों फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने इस अमल के अंदर सबसे आखिर में जो वजीफा पढ़ना है मेरे दोस्तों, ये वजीफा तुम्हें फकीर से बादशाह बना देगा, ये तुम्हें मांगने वाले से बांटने वाला बना देगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा पूरी दुनिया के गरीबों को चैलेंज है, मेरा 3 मिनट का चैलेंज है मेरे गरीब खुदा का वास्ता। अब आपने बिल्कुल आखिर में जो वजीफा पढ़ना है मेरे दोस्तों, ये फकीरों को बादशाह बनाने वाला है, ये मांगने वालों को बांटने वाला बनाने वाला वजीफा। अब आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखिए आपने 3 चीजें पढ़ ली हैं सूरह कौसर के साथ, या रज़्ज़ाक़ू अस्तग़फ़िरुल्लाह के साथ, या मुग़नी, दौलत की बारिश का तूफानी वजीफे 2-2 पढ़ लिए हैं। इससे बेहतर वजीफे दुनिया में कोई नहीं है। इस ईद पर अगर बड़ी गाड़ी चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, दुनिया के बैंक बैलेंस चाहिए, बड़ा महल चाहिए, किराए के घर से जान छुड़वानी है, तो इस अमल को पढ़ना पड़ेगा। मैं कोई आपको झूठी लालच नहीं दे रहा, ये रब को राजी करने वाला सच्चा अमल है। देखिए मैं नहीं दूंगा, मैं रब से खजानों को लूटने वाला गुर्बत का आखिरी हल आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। अब दिल माने सूरह कौसर से मोहब्बत करते तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में नाम लिखना और आखिरी वजीफा जरूर सुन के जाना, क्योंकि अगर आखिरी वजीफा इस अमल में शामिल ना किया तो सारी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। बाप ने
بالکل آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنانے والا ہے، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنانے والا ہے۔ آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ میرے دوستوں اس عمل کے آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ پہلا کلمہ اس عمل میں کیسے شامل کرنا ہے میرے دوستوں؟ پہلے کلمے کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پہلا کلمہ جیسے ہی پڑھ لیں تو فوری طور پر عمل کے آخر میں آپ نے اللہ پاک کا یہ نام جو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا، دیکھیں 3 وظیفے آپ نے ٹوٹل پڑھنے ہیں۔ سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے دیکھیں ہر چیز کے ساتھ ایک جملہ پڑھنا ہے، ہر چیز کے ساتھ اس عمل میں ایک جملہ ہے۔ سورہ کوثر کے ساتھ یا رزاقو، استغفر اللہ کے ساتھ یا مغنی، اور پہلے کلمے کے ساتھ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اسباب کے پیدا کرنے والے، اے خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے صرف اور صرف میرے دوستوں 3 بار پڑھتے ہی آخر میں درود شریف کے بعد دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔